الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے، سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ آسمان میں دیکھیں گے کہ ہلکی ہلکی روشنی پھیل جاتی ہے، اور یہ روشنی دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ طلوع آفتاب سے ذرا پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے، اتنی روشنی ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب نکل آیا ہے، سورج نکل چکا ہے، لیکن ابھی سورج نہیں نکلا۔ سورج نکلنے سے، آفتاب نکلنے سے ذرا پہلے اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آفتاب نکل آیا، اور پھر جب آفتاب نکل آتا ہے تو آفتاب کی روشنی پوری طرح آسمان پر، دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی برکتیں 15 شعبان ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتیں 15 شعبان ہی سے شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر روز بروز، دن بدن ان برکتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ برکتیں، رحمتیں بڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس رمضان شروع ہو گئے۔ یہ رمضان المبارک کی برکتوں کا اثر ہوتا ہے کہ 2-4 دن پہلے ہی سے دل میں خوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، امنگیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، بس ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بس شروع ہو گیا۔ پھر جب چاند نکل آتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے اور ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے، تو یہ رحمتیں، برکتیں پوری طرح سے پھیل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں، مجلہ ہو جاتے ہیں، مصفہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی رمضان سے پہلے جو زندگی ہوتی ہے، پھر جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک دم سے تبدیلی آتی ہے، اور ہمارا دل اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، عبادتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، تراویح کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ عام دنوں میں بھی عبادت کرتے ہیں، رمضان المبارک میں وہ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انتظامات ہو جاتے ہیں کہ خود بخود لوگ عبادت کی طرف، نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، تراویح کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ عام دنوں میں نماز نہیں پڑھ پاتے، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، اور جن سے ظہر کی 4 رکعت یا فجر کی 2 رکعت یا عشاء کی 4 رکعت فرض کی بات ہو رہی ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی 20-20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور اس میں کئی پارے سن لیتے ہیں، بعض لوگ 2 پارے، بعض لوگ 3 پارے، بعض لوگ 5 اور 6 پارے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے انتظامات ہو جاتے ہیں کہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور نیک اعمال انجام دینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہمیں بہکانے والا اور ہمارا جو سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، اللہ رب العزت اس کو قید کر دیتے ہیں، بس ہمارا نفس باقی رہتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں اور قربانی دے لیں اور اپنے نفس کو دبا لے جائیں تو پھر کیا کہنے، پھر تو رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ ایسا گزرے گا کہ بس اللہ رب العزت کو ہماری عبادتیں ضرور پسند آئیں گی انشاءاللہ۔ احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں 3 چیزوں میں اضافہ فرماتے تھے۔ پہلی چیز عبادت میں کثرت۔ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کو بڑھا دیتے تھے اور خوب مشقت اٹھاتے تھے۔ اچھا، عام دنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کا کیا حال تھا؟
کہ آپ نمازوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے کہ حدیث مبارک میں باقاعدہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ان میں ورم آ جاتا تھا، اتنی لمبی لمبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں پڑھتے تھے، اور کوئی آپ کے ساتھ ان نمازوں میں شامل نہیں ہو پاتا تھا، اتنی لمبی نمازیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کوئی ہماری جیسے نہیں تھی کہ بس جلدی جلدی 15 منٹ میں، 20 منٹ میں یا 25 منٹ میں پارا مکمل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں قرآن کریم کو پڑھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے کتنے اچھے اچھے قرآن حضرات ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہیں اور ان کو سنا جائے تو بس جی چاہتا ہے کہ سنتے رہیں، دن ختم ہو جائے، رات ختم ہو جائے، لیکن ان کی تلاوت نہ ختم ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ بس قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہو، اتنا مزہ آتا ہے سننے میں، لطف آتا ہے سننے میں۔ اور پھر جو حضرات اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اس لائن کے ماہر ہیں، جب قاری صاحب بہترین انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور حروف کی ادائیگی جب ہوتی ہے اور صفات کی جب ادائیگی ہوتی ہے تو جو اس کے جاننے والے ہیں وہ اش اش کر کے رہ جاتے ہیں، اش اش کر کے رہ جاتے ہیں کہ واہ کتنے اچھے انداز سے حروف کی ادائیگی ہوئی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو قرآن حضرات ہیں پڑھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا امتی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کا کیا انداز رہا ہوگا، حضرات صحابہ کی تلاوت کا کیا انداز رہا ہوگا۔ تو نہایت ہی آرام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ آل عمران کی نماز میں آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ اور رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کم سے کم رمضان المبارک میں ہم جو فرض نمازیں ہیں اور ان فرض نمازوں کے ساتھ جو ضروری سنتیں جڑی ہوئی ہیں ان کا ضرور اہتمام کر لیں۔ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں جماعت کے ساتھ، اور ان فرض نمازوں کے ساتھ جو سنت موقدہ وغیرہ جڑی ہیں ان کو تو پڑھنا ہی ہے، ضروری ہے بالکل، بغیر عذر کے اگر چھوڑتے ہیں تو گناہگار ہوں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا کہ جو فرض نمازیں ہیں اور ان فرض نمازوں کے ساتھ جو ضروری سنتیں جڑی ہیں ان کو تو ضرور پڑھیں، یہ پہلا قدم۔ دوسرا قدم ہم آگے اس طرح سے بڑھیں کہ ان فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں، جو غیر موقدہ سنتیں جڑی ہیں، جو نوافل جڑی ہیں ان کا اہتمام کر لیں، بہت آسانی کے ساتھ۔ یہ دوسرا قدم۔ اور تیسرا قدم یہ ہے، جب یہ دو کام ہو جائیں تو تیسرا قدم تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، اشراق بھی پڑھ لیں، چاش کی نماز بھی پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں، اور بھی نوافل کا اہتمام ہو سکے وہ بھی کر لیں۔ اگر اس ترتیب سے ہم نے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی عبادت انجام دی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور پھر یہ سب ہو جائے تو قرآن کی تلاوت تو ضرور کریں، اس لیے کہ خاص مناسبت ہے قرآن کریم کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن کریم سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کو نازل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا، اور جب اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا اللہ رب العزت کے کلام پاک کو رمضان المبارک سے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، لیکن تسبیحات کے مقابلے میں اگر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کا اضافہ فرماتے۔ دوسری چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بڑھ جاتی۔ ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت مشہور ہے، آپ کتنے سخی تھے، اپنے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہنے دیتے، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ اور رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خوب صدقات و خیرات کریں۔ تیسری چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوب رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے، گڑ گڑاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معاملہ ہے کہ آپ سے نہ صغیرہ گناہ صادر ہوا نہ کبیرہ گناہ صادر ہوا، اس کے باوجود آپ رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اللہ رب العزت کو بندوں کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہی عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے۔ بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اور زیادہ عزت دیتے ہیں، اور زیادہ ترقیات سے نوازتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر ہم دنیا والوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں گے
تو سوائے ذلت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک بار آپ کو مل جائے گا، 2 بار مل جائے گا، 3 بار مل جائے گا، پھر اس کے بعد وہ بھی آپ سے منہ چرانے لگے گا۔ لہٰذا جو بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کیا جائے، سوال کیا جائے، مانگا جائے، اپنی حاجتوں کو رکھا جائے، تو اللہ رب العزت اور زیادہ عزت عطا فرماتے ہیں، ترقیات سے نوازتے ہیں اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 باتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں ان 3 چیزوں کا اضافہ فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند اعلانات ہیں من جانب متولی مسجد شیخ ہمایوں محترم جناب الحاج معید احمد صاحب و اراکین مسجد حاضہ۔ امسال تراویح میں انشاءاللہ کلام پاک سنائیں گے ہم سب کے مخدوم محترم، ہم سب کے چہتے پیارے استاذ الاساتذہ حضرت الحاج مولانا حفیظ الرحمان صاحب اشرفی دامت برکاتہم کے فرزند ارجمند مولانا فضیل ابشر سلمہ۔ اللہ تعالیٰ عمر میں، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے، بد نظری سے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، یہ تراویح 20 رمضان المبارک 21ویں شب میں انشاءاللہ تراویح میں اپنا قرآن پاک مکمل فرمائیں گے۔ نماز فجر انشاءاللہ اذان 5:27 پر، 5:27 پر، جماعت انشاءاللہ 5:43 پر ہوگی۔ نماز ظہر بدستور 1:30 بجے، اور تعلیم جو عصر بعد ہوتی ہے وہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں بعد نماز ظہر ہوگی۔ نماز عصر انشاءاللہ 5 بجے ہوگی، اور نماز مغرب کی جب اذان ہوگی ختم اذان کے 7 منٹ کے بعد، ختم اذان کے 7 منٹ کے بعد انشاءاللہ